آرزویں کبھی ختم نہیں ہوتی اور نادان ان سے کبھی باز نہیں آتے۔ آرزویں انسان کو دھوکے میں ڈالتی رہتی ہیں۔ خواہش پرستی فتنوں کی سواری اور دنیا مصیبتوں کا گھر ہے۔ دل کی خواہش پر گندہ خیالات ہیں اور رحمت الہی سے نا امیدی مضرت بخشش ہے۔ خواہش پرستی ایک طرح کا اندھا پن اور اظہار ثانی دشمنی کا باعث اور پرہیزگاری متقی لوگوں کا لباس ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی خواہش ہو تو اس جنت کی خواہش کرو جس کا عرض ساتوں آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ جو شخص لوگوں کے حالات سے واقف ہو اسے لازم ہے کہ ان کے مال و دولت کی خواہش نہ رکھیں، اور جو برے لوگوں کو پہچانتا ہے اسے لازم ہے کہ ان سے الگ رہیں۔ پسندیدہ اخلاق عقل مندی کی باتیں اور بڑے بڑے کام کرنے کی حرص رکھو اور ان میں دوسروں کا مقابلہ کرو۔ بڑے بڑے انعام اور بدلے ملیں گے۔ جو آخرت کی نعمتوں کا خواہش مند ہوتا ہے وہ اپنی دلی امیدوں کو پہنچ جاتا ہے۔ جن چیزوں کی جاہل اور نادان لوگ خواہش رکھتے ہیں تو ان کی رغبت اور خواہش نہ رکھو۔ خواہش پرستی عقل کے مخالف اور علم جہالت کا قاتل ہے۔ جو تیری طرف سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ رکھتا ہے وہ تیری موت کی تمنا اور خواہش کرتا ہے۔ زیادہ دشوار مطلب یہ ہے کہ جو چیز کمینوں کے ہاتھ میں ہو انسان اس کا طلبگار بنے، اور جو شخص کسی ناممکن اور محال چیز کو طلب کرتا ہے وہ اپنے مطلب میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی خواہش نہ کرو، کیونکہ کبھی تو وہ سلام کے جواب کو طول کلام خیال کرتے ہیں اور کبھی گردن اڑا دینے کو ہلکی سزا سمجھتے ہیں۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کی نسبت خیانت کا خیال کرتا ہے جو اس کی خیانت نہیں کرتے۔ گندے اور کمینے اور ناپاک خیالات سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، وہ کسی کو نہ ملیں۔ برے خیالات سوچنا بھی گناہ ہے، اور کسی خیالات کو دل میں نہ لائیں جو گندہ خیالات ہو، کہ وہ ہمیں بچائے رکھے، اور عقل کی خرابیوں اور بری لغزشوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ خشوع کے برابر کوئی عبادت نہیں، اور قناعت جیسی گناہ کی صورت اور حالت نہیں۔ سجدہ جسمانی یہ ہے کہ انسان نہایت خشوع اخلاص کی نیت کے ساتھ اپنا چہرہ زمین پر رکھے اور اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں اور پاؤں کے اطراف کو قبلہ کی طرف متوجہ کرے۔ زیادہ خواہشیں مت رکھو، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاؤ تاکہ تم زندگی میں سکون پا سکو، اور یہی بات اچھی ہے اور اسی راستے پر چلنا چاہیے۔ میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میری زندگی چاہے غربت میں ہو تو چاہے اچھی ہو، چاہے عرش کی ہو تو چاہے فرش کی ہو، اے اللہ ہمیں زندگی میں سکون ہی عطا فرمانا، کیونکہ اگر تو اللہ تعالیٰ سے دولت مانگو گے تو انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی اتنی ہی ہوں گی۔ اسی لیے ایک انسان کو نارمل لائف جینی چاہیے۔ اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے دوستوں؟ زندگی جیسی بھی ہو سکون کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے دوستوں، دولت مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سکون کی زندگی مانگو۔